الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين تلاوت کردہ قرآن عظیم کا جامع اور مختصر حصہ جس کی اساس اور بنیاد پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تعلیم، اصلاح اور تربیت کی غرض سے تدریجاً آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اسی عنوان کے تسلسل میں حقوق اللہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ان حقوق اللہ میں جو تیسرا اہم شعبہ تھا وہ اللہ کی رضا اور اس کی جستجو مومن کی علامت ہے اور اس کا شیوا ہے۔ اسی عنوان کے ضمن میں
میں نے گزشتہ کئی جمعہ مختصراً معروضات پیش کی کہ اللہ کی رضا سے مراد کیا ہے اور اللہ کی رضا پر چلنا بھی مشکل نہیں۔ ماضی میں ایسا طبقہ اور ایسی جماعت بھی موجود ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے جگہ جگہ صفحہ صفحہ پر ان کے اس عمل کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہر عمل میں اللہ کی رضا کے متمنی تھے اور اللہ کی رضا کی جستجو میں انہوں نے اپنا سب کچھ کھپا دیا۔ اور یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ عرض کر دی تھی کہ وہ طبقہ اور وہ جماعت صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر اللہ انہیں تنہا نہیں رہنے دیتا بلکہ ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ خود میدان میں اتر آتا ہے۔ اور اس کی مثال بھی قرآن پاک سے نص کی صورت میں بیان کی تھی کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اس کے باوجود اللہ نے اپنے حبیب پر پابندی لگائی کہ آپ اپنے شاگردوں کو نہ ڈانٹ سکتے ہیں، نہ غصہ کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں۔ شاگرد تو آپ کے ہیں، چاہنے والے آپ کے ہیں، سیکھتے آپ سے ہیں، لیکن ان کی نیت میں میری رضا اور میری طلب ہے، اس لیے جو کچھ کہنا ہوگا میں خود کہوں گا انہیں، جو کچھ ان کے بارے میں بیان کرنا ہوگا میں خود بیان کروں گا۔ آپ بھی نہ ان کو ڈانٹ سکتے ہیں، نہ غصہ کر سکتے ہیں، نہ اپنی مجلس سے دور کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی تھی کہ جو بھی شخص قیامت تک اللہ کی رضا کے راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، پھر ان کی عزت، ان کی جان، ان کے مال کا تحفظ اللہ نے اپنے ذمے میں لے لیا۔ اسی لیے اسی عنوان کا اگلا حصہ جو آج کی نشست میں آپ حضرات کو سمجھایا جائے گا وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ انسان اتنا اونچا اور اتنا بلند ہو جاتا ہے، جتنی اللہ کی رضا بلند ہے اتنا ہی یہ مومن بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہی مطالبہ کیا ہے کہ تم اپنے ایمان میں یہ جوہر پیدا کر لو، یہ کمال پیدا کر لو، یہ حدت پیدا کر لو، یہ شدت پیدا کر لو، یہ جدت پیدا کر لو، یہ کمال اور تکمل پیدا کر لو کہ تمہارے ایمان کے ہر زاویہ میں خدا کی رضا ہو، تاکہ میری رضا کے لیے ہر کام کرو اور میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ جب میرے محبوب بندوں میں تم شامل ہوں گے تو تمہارا تحفظ کرتے ہوئے میں خدا کو بھی لطف آتا ہے۔
اور یہ بات بھی ذہن میں اچھی طرح بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے، اللہ اپنے بندوں کا اور اپنے محبوب بندوں کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی خدائی صفات میں لطف محسوس کرتا ہے، اور اللہ جب لطف محسوس کرتے ہیں تو پھر قرآن کریم میں اللہ اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں کی فلاں فلاں عمل پر سرور آیا ہے، لطف آیا ہے، اور میں اپنے لطف اور سرور کا اظہار کر رہا ہوں۔ کتنا کمال کا انسان ہے وہ، کتنا با کمال مومن ہے وہ کہ جس کے عمل پر اللہ سرور میں آ جائیں، اللہ لطف میں آ جائیں، اور اللہ کو اس پر پیار آنے لگ جائے، اور اللہ عرش برین سے اعلان کریں کہ ملائکہ گواہ ہو جاؤ، زمین پر چلنے والے فلاں فلاں بندے سے میں خدا پیار کرتا ہوں۔ اور باقاعدہ حدیثوں میں موجود ہے اللہ رب العالمین اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے یہ خوشبو ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے اور اپنے محبوب بندوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پیار کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس اظہار کے بدلے میں اللہ انہیں اپنے قرب کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ کسی مومن انسان کو مقام عبدیت حاصل ہو جائے، یہی اصل اس کا درجہ ہے اور یہی اس کا کمال ہے۔ آج دنیا میں آباد انسان اپنی کامیابی اور اپنے کمال کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے زینے چڑھتے جائیں، دنیاوی مال و متاع اور اسباب میں، کاروبار میں، دولت میں، ترقی میں آگے بڑھتے جائیں، وہ بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، اور دوسرے لوگ انہیں کامیاب سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کامل درجے کا مقام اور کامیابی کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان کو مقام عبدیت حاصل ہو جائے، اور اللہ اس بندے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بندہ میرے ہاں مقام عبدیت میں ہے۔ اب آپ کہیں گے مقام عبدیت کیا ہے؟ مقام عبدیت کیا ہے؟ جس آدمی کو بھی پوچھو تو وہ کہے گا جی میں تو مقام عبدیت میں ہوں، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتا ہے جی ہر سال رمضان میں روزے رکھتا ہوں، مقام عبدیت حاصل ہے مجھے، پورا سال نماز نہیں پڑھتا، رمضان پورا نماز پڑھتا ہوں، اس لیے میں مقام عبدیت پر ہوں۔ دوسرا کہتا ہے جی میں مقام عبدیت پر ہوں، میں بے شک روزے نہیں رکھتا لیکن فدیہ ضرور دیتا ہوں، مقام عبدیت پر ہوں تبھی تو فدیہ دیتا ہوں۔ تم کیوں فدیہ دیتے ہو؟ اس لیے کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس سے 7 گلیاں چھوڑ کر بخار گزر رہا تھا، تو میں نے سمجھا مجھے لگ جائے گا، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، فدیہ دے دیتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے جی میرے نکر دادا کو شوگر تھا، تو مجھے شبہ ہوا کہ کہیں نسلاً بعد نسلن مجھے نہ ہو جائے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا، فدیہ دے دیتا ہوں۔ تیسرا کہتا ہے جی مجھے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو ویکنس ہو جائے گی، لہذا فدیہ دے دیتا ہوں۔ مجھے مقام عبدیت حاصل ہے، میں اللہ کے لیے ہی تو کرتا ہوں، اور کس کے لیے کرتا ہوں؟ لیکن یاد رکھیے گا یہ مقام عبدیت نہیں ہے، یہ مقام شیطانیت ہے۔ مثلا جو لوگ شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، مقام شیطانیت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ
ڈاکٹروں کے کہنے پر ہیپیٹائٹس سی کے اپنے آپ کو مریض کہلاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، مقام شیطانیت پر ہیں۔ جو لوگ معمولی سے کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، جی ہمارا کام سخت ہے، جیسے یہ ہمارے یہاں مزدور لگے ہوئے ہیں نا، تو یہ باتھ روم میں چھپ کر روٹی کھاتے ہیں، باتھ روم میں چھپ کر کھاتے ہیں۔ کیا جی مقام ابدیت حاصل ہے، مزدوری تو کرنی ہے نا، رزق حلال بھی بہت ضروری ہے، تو رزق حلال کھانے کے لیے ضروری ہے باتھ روم میں ٹٹی خانے میں جا کر سگریٹ پیو اور روٹی کھاؤ۔ خدا کی لعنت ہو تم پر، تمہارے رزق پر اور تمہاری نسلوں پر، تمہارے کردار و عمل پر، برباد ہو جاؤ۔ میں نہیں کہتا، عرش والا کہتا ہے جو میری عبادت میں اس طرح کا کردار ادا کرتا ہے، عرش والا کہتا ہے میں اپنے ملائکہ کو کہتا ہوں برباد کر دو اس ذلیل کو کہ میرے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے۔ اور جب اس سے پوچھو تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ مجھ سے بڑا مسلمان کون ہے؟ اب یہ دھوکہ ہے مسلمان کا، اسی دھوکے سے وہ دنیا سے جائے گا، اسی دھوکے سے وہ قبر میں مار کھائے گا، اسی دھوکے سے وہ پل صراط پہ مار کھائے گا، میدان محشر میں مار کھائے گا، اور اس امید پر ہوگا کہ امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ اللہ کو میری شفاعت کریں گے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہاں پر بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ حضور بھی اپنے امتی کو دیکھ کر شفاعت کریں گے، اللہ بھی ان کے ایمان کو دیکھ کر شفاعت قبول کریں گے۔ ہر للے ملے کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھنا، اور نہ ہی ہر للے ملے کی شفاعت رسول اللہ کریں گے۔ حضور ہیں، کوئی عام محلے کا سیاستدان نہیں ہے۔ مقام عبدیت یہ ہے انسان کو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی بندگی میں لذت آنی لگ جائے، ساری دنیا اس کو کہے کہ میاں تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تمہاری صحت اجازت نہیں دیتی، تمہاری عمر اجازت نہیں دیتی، وہ کہتا ہے تم مجھے سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، جو لذت مجھے اللہ کی عبادت میں آتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں آتی۔ میں اپنے جسم کو اللہ کے لیے تکلیف میں مبتلا کر کے لذت محسوس کرتا ہوں، سرور محسوس کرتا ہوں، عبادت کرتے ہوئے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ مجھے تھپکیاں دے کر تسلیاں دے رہا ہے۔ اسی لیے جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو اللہ اپنی رحمت کے ہاتھوں سے لوریاں دیتے ہیں، تھپکیاں دیتے ہیں باقاعدہ، پھر وہ اپنی ان عبادات میں اللہ کی قدرت کے ہاتھوں کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ بھوک لگی ہو تب، پیاس لگی ہو تب، سر درد ہو تب، جسم میں درد ہو تب، کوئی اور بیماری لگی ہو تب، وہ لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو مقام عبدیت حاصل ہو گیا۔ مقام عبدیت یہ ہے کہ یہ عبادت کی اس معراج پہ پہنچ گیا کہ اب میں اس کی عبادت کو بھی قبول کر رہا ہوں اور اپنی رحمت کے ہاتھوں میں اس کو اٹھا کر باقاعدہ اس کو جھولا جلاتا ہوں اور یہ اس میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اور جو آدمی عبادت میں بوجھ محسوس کرے، گرانی محسوس کرے، مثلا آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ غلطی سے آ جاتے ہیں مسجد میں تو بعد میں کہتے ہیں جی ان مولانا صاحب نے تو آج بیڑا ہی غرق کر دیا۔ بھئی تمہارا بیڑا تھا کہاں جو غرق کیا؟ نہیں جی وہ انہوں نے نماز اتنی لمبی پڑھائی، میرے تو اور اتنے کام تھے سارے عرج ہو گئے۔ بھائی کتنی لمبی پڑھائی ہے؟ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی ہے اور دوسری میں والضحیٰ پڑھی ہے۔ اتنی لمبی صورتیں بھی کوئی پڑھتا ہے؟ میں نے سینکڑوں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور ان کے اسلام کے دعوے دیکھو
تو شیطان بھی مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ان کی تراویح بہت لمبی ہے جی، بہت لمبی تراویح پڑھاتے ہیں، لہٰذا 4 میں کھسک جاؤ، 8 میں کھسک جاؤ، 12 میں کھسک جاؤ، 14 میں کھسک جاؤ۔ یہ عبادت کو اپنے اوپر گرانی محسوس کرتے ہیں۔ پھر بحث کر رہے ہوتے ہیں جی سنت نفل ہے جی، بڑے فلاں آج نئی تحقیق آئی ہے، ایک نیا مولوی یوٹیوب پہ آیا ہے، اس نے کہا جی یہ تو نفل ہے۔ وہ کل اپنے باپ کو بھی کہے گا یہ باپ میرا نفل ہے، تو تم مانو گے؟ وہ اپنے نسب کو بھی کہے گا نفلی نسب ہے، یہ فرضی نسب نہیں ہے۔ یہ دجال قیامت تک آتے رہیں گے، ہر مقام پر، ہر جگہ پر دجال آتے رہیں گے۔ دجال اپنا کرتب دکھلاتے رہیں گے۔ عزیزان من غور کیجئے، دجال چہرہ دیکھ کر تھپڑ مارے گا، جاہل کو جہالت کے انداز میں مارے گا، پڑھے لکھے کو علم کے انداز میں مارے گا، عقل کے مالک کو عقل کی روشنی میں مارے گا، اور دولت پرست کو دولت کے راستے سے مارے گا، دیندار کو دین کے راستے سے مارے گا۔ دجال کو ہر راستہ، ہر حربہ، ہر طریقہ، ہر سبیل اس کو آتی ہے کہ میں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے ان نام نہاد کمزور مسلمانوں کو۔ اور جسے مقام ابدیت حاصل ہوتا ہے وہ کہتا ہے میاں تم لاکھ دلیل دو، دلیل رکھو اپنی جیب میں، مجھے جو خدا کی عبادت میں مزہ آتا ہے وہ کسی اور چیز میں آتا ہی نہیں ہے۔ مثلاً آپ کو کوئی کہے جی تراویح تو نفل ہے، کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہو؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نفل ہے یا سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، میں نہیں جانتا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ 20 رکعت میں 40 سجدے اللہ کے سامنے کرتا ہوں، 20 رکعت میں 20 رکوع اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اتنی مرتبہ میں رکوع میں جاتا ہوں، اتنی مرتبہ سجدے میں جاتا ہوں، اور کم از کم 3 تسبیحات بھی اگر سجدوں میں کہوں تو 60 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں۔ میری روح کو تسکین پہنچتی ہے، میں تو اپنے رب کے قریب جا کر اس کی رحمت کی لذتوں کو محسوس کرتا ہوں۔ فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، میں نہیں جانتا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ گنبد خضرا کے مکی محمد الرسول اللہ نے ترغیب دی ہے کہ راتوں کو جاگو اور اللہ کے سامنے قیام کرو۔ اور یہاں پر یہ جملہ بھی ذرا ذہن میں بٹھا لیں، میں سارے فتنوں کا تعاقب کرتے ہوئے آپ حضرات کے دل و دماغ میں بات ڈال رہا ہوں، موجودہ دور کے تمام فتنوں کا۔ جس آدمی کو مقام ابدیت حاصل ہوتا ہے وہ تحقیق کے اصولوں پہ نہیں جاتا، دانشوروں کے فلسفوں پہ نہیں جاتا، اس کی نگاہ رسول اللہ کے چہرے پہ ہوتی ہے، اس کی فکر رسول اللہ کی سنت پر ہوتی ہے، اس کی ادا رسول اللہ کے قدموں پر ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ساری دنیا مجھے سمجھائے، ساری دنیا سمجھاتی رہے، میں بے وقوف ہوں، میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ مجھے میرے آقا محمد الرسول اللہ سمجھا گئے ہیں، مجھے میرے آقا کے صحابہ یہ بتلا گئے ہیں، مجھے فقہائے امت اپنی امانداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ یہ سکھلا گئے ہیں کہ جو عمل رسول اللہ کا ہے وہی عمل مقام ابدیت ہے، اسی پر انسان کو لذت آنی چاہیے، اسی پر انسان کو مزہ آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ہر سال آپ سنتے ہیں رمضان میں
لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں، سر کی آنکھوں سے سنتے ہیں، سر کے کانوں سے سنتے ہیں، دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ من قام رمضانہ، یہ سامہ تو دن کو ہوتا ہے نا، کاما، کاما کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو کر عبادت کرنا۔ کیا ہے؟ من قام رمضانہ، رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا۔ یہ بعض بیچارے میری طرح تھوڑے سے بھی ذرا سے بھی کمزور ہوتے ہیں تو کرسی لے لیتے ہیں۔ بیماروں کے لیے حکم الگ ہے، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بیمار نہیں ہوتے، متمرض ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بیمار ہوتے ہیں، یا بیٹھ کر جو نفل پڑھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں بیٹھ کر۔ ہمارے یہاں یہ بھی رواج ہے، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیٹھ کر 2 نفل پڑھ کے پھر کھڑے ہو کر وتر پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کر۔ کیوں جی؟ نفل بیٹھ کر پڑھنے چاہیے۔ پتہ نہیں کون سے دادے کی شریعت سے نکال کر لائیں، نفل بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ عبادت کھڑے ہو کر ہوتی ہے۔ بولیے کیا کیسے ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر ہوتی ہے۔ من قام رمضانہ، رمضان میں جو کھڑا رہا اللہ کے سامنے، اور حدیث نے قید نہیں لگائی، مطلق رکھا، پوری رات قیام کرو، لیکن ایماناً، دل میں ایمان ہونا چاہیے، احتساباً، دل میں یہ بھی ہو کہ میرا اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بدلہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہوں، وہ مجھے اپنی رضا عطا کرے گا، وہ مجھے اپنی رضا اونچی آواز سے عطا کرے گا۔ احتساب، احتساب کا مطلب ہے اللہ کی رضا کا طلبگار ہونا۔ 2 شرطیں ہیں، ایمان بھی ضروری ہے، اللہ کی رضا بھی ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب اس طرح یہ کھڑا ہوتا ہے، یہ قیام کر کے جب مسجد کے دروازے سے یا اپنے گھر میں مصلی سے نیچے اترتا ہے، اس سے پہلے میں اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہوں۔ اب یہ معافی کیوں ہوتی ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس لیے کہ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے پاک ہو۔ مقام عبدیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو۔ اللہ کی رضا ملنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو، طہارت کاملہ حاصل ہو۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اب تجھے اپنی رضا دینی ہے، اس سے پہلے تجھے میں معافی کے پانی سے غسل تو دے دوں، اجلا کر کے، صاف کر کے، نہلا کے، دھلا کے، پہلے تجھے پاک کروں گا، پھر تجھے اپنا محبوب بندہ بنا کر اپنی رضا عطا کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ جو مہینہ ہمارا گزر رہا ہے، اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کی عنایتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہ معاف کروا کر اللہ کے ہاں اللہ کی رضا کے بندے بنیں۔ اور وہ کیسے بنیں گے؟ جب اس کی ماننا چھوڑیں گے۔ اس کی ماننا، گھر سے نکلے، مہمانوں نے کہا جی کدھر جا رہے ہیں؟ جی مسجد جا، جلدی آنا، آپ آئیں گے تو پھر گپ شپ لگائیں گے، میں بس میں 4 ہی تراویح آج پڑھوں گا، 20 آ جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں، میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ فتنوں نے گھیر لیا ہے امت مسلمہ کو، کفر نے گھیر لیا ہے، عوام کفر کے راستے پہ جلدی چلتی ہے اور رسول اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی طاقتور آدمی دیکھا؟ ہاں جی دیکھا ہے کسی نے؟ طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں نے دیکھے ہیں بہت سارے، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو کچھ لوگ تھے جو 4 من کی آٹے کی بوری اٹھا لیتے تھے، باقاعدہ یوں کر کے کندھے پہ رکھی، دونوں ہاتھوں میں باقی سودا سلف رکھا اور کئی میل پیدل چل کے جاتے تھے۔ میں نے دیکھے
آپ میں سے بھی کسی نے دیکھے ہوں گے۔ ان کو کوئی کہتا جی اتنا بڑا وزن اٹھا کر پیدل چلتے ہو، تو وہ مسکراتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مسکراتے تھے۔ کیوں؟ کہ میاں تو کمزور ہے، میں کمزور تو نہیں۔ تو بیمار ہے، تو صبح صبح ناشتے میں ڈبل روٹی کو جیم لگا کے کھاتا ہے، میں تو سوکھی روٹی کھاتا ہوں، میری تو طاقت ہے۔ یہ جو ڈبل روٹی میں وہ جو جیم لگا کر لوگ صبح جب سے ناشتہ شروع کر دیا، یہ خدا کی قسم یہ خود بھی سینڈوچ بن گئے جیم والے۔ ان کا ایمان بھی ایسا ہی ہو گیا۔ جب سے وہ گندی سبزیاں ڈبل روٹی میں لگا کر بیکری والوں نے دینی شروع کر دی، اور گندی یہ برائلر، اس کے بعد سے سب کا ایمان ہی ایسا ہو گیا۔ ورنہ وہ صبح میں 8-10 پراٹھے کھا کر جا کر بھاری بوریاں اٹھانے والا طاقتور آدمی جب اس کو کوئی کہتا تو وہ آگے سے مسکراتا تھا، کہتا تھا یار ہمیں تھکاوٹ لگتی نہیں ہے، تو کہتا اتنا وزن اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جو ایمان والا ہوتا ہے وہ جب عبادت میں خوب مشقت اٹھاتا ہے، اور یہ ناشتے میں ڈبل روٹی کھانے والا اس کو کہتا ہے اتنی مشقت کیا، ہم سے تو نہیں ہوتی، آپ کیسے؟ یہ مسکرا کر کہتا ہے تجھے کیا پتا، میرا ایمان اتنا طاقتور ہے، یہاں 4 من نہیں 8 من کی بوری لا کر رکھ دو، میں پھر بھی خدا کی عبادت کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ ایمان کمزور ہو تو عبادت میں بندے کو سستی آتی ہے، کہلی آتی ہے، 1000 حجتیں نکلتی ہیں، 1000 دلیلیں نکلتی ہیں، پھر غامدیت کو فالو کرتا ہے، پھر وہ محمد علی مرزے کو فالو کرتا ہے، پھر وہ کسی اور دجال کو فالو کرتا ہے۔ جی یہ ہمارے حضرت نئی تحقیق لے کر آئے ہیں، یاد رکھیے گا قیامت تک دجال کے محقق آتے رہیں گے، ساری دنیا کی تحقیقیں صحابہ اکرام کے پیشاب پہ مار دی جائیں گی، رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دی جائیں گی۔ جو عمل رسول اللہ سے نکل کر آیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے جو بقیہ ایام رہ گئے ہیں اس میں اتنا کمال پیدا کرو، اتنا کمال پیدا کرو کہ اللہ مقام ابدیت عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے؟ اونچی آواز سے کیا؟ مقام آج سے یہ بات ذہن میں بٹھا کر جاؤ، ہمیں مقام ابدیت چاہیے، اور یہ معراج ہے انسان کی، اور قرآن پاک نے اس پر نص بیان کیا ہے۔ وسجد وقترب، وسجد اونچی آواز سے، وسجد سجدے زیادہ کرو، اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ۔ سجدے، اچھا جی مجھے یہ بتائیں 8 تراویح میں زیادہ سجدے ہیں یا 20 میں؟ تو پھر 20 سے زیادہ قریب ہوگا اللہ کے یا 8 میں؟ بات ختم، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اور ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں جب آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے بھاگ کر آتا ہوں، دیدار کر کے چلا جاتا ہوں، سارے کام چھوڑ کر آتا ہوں، یا رسول اللہ تمنا یہ ہے کہ جنت میں یہ مقام مل جائے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء کی جگہ پر ہوں گے، ہم تو ادنا غلام ہیں، ہماری جگہ جنت میں الگ ہوگی، وہاں دیدار کیسے کریں گے؟ میری تمنا یہ ہے کہ جس جنت میں آپ ہوں اسی جنت میں میں ہوں، جب آپ جنت میں ٹہل رہے ہوں تو میں آپ کو دیکھ رہا، میں آپ کا دیدار کرتا رہا۔ حضور نے فرمایا یہ ممکن ہے، ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ ممکن ہے، ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میں اللہ سے دعا بھی کروں گا، صحابی نے کہا نا اللہ سے دعا کریں، حضور نے فرمایا میں دعا بھی کروں گا لیکن تجھے سجدوں کی کثرت کے ذریعے سے میری مدد کرنی ہوگی۔ سجدوں کی زیادہ سجدے، زیادہ سجدے، زیادہ سجدے تو کرتا جا، رب سے دعا میں کروں گا، جنت الفردوس میں خدا تجھے میرا قرب اور میرا جوار نصیب فرمائے گا۔ اب مجھے بتاؤ زیادہ سجدوں میں فائدہ ہے یا کم سجدوں میں؟ تو پھر یہ جو الو کے پٹھے بحثیں چھیڑ لیتے ہیں جی سنت ہے یا نفل ہے، سنت ہے یا نفل ہے، سجدے تو ہیں اس میں، بولو سجدے، سجدے ہیں۔ ہماری یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے، یہ بحث یہ مؤکدہ ہے غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے غیر نفل ہے، افل ہے جفل ہے کفل ہے لفل ہے لفل ہے، جو بھی ہے، ہماری پیشانی تڑپ رہی ہوتی ہے کہ کد خدا کے سامنے جا کر مجھے رکھ اور اپنی زبان سے پڑھ سبحان ربی الاعلیٰ، اور اگر تو زبان سے نہ پڑھ پیشانی کہتی ہے میں خود پڑھوں گی،
اللہ نے اس کو زبان دی ہوئی ہے، یہ پڑھتی ہے۔ جب مٹی میں ہم رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، دل بھی پڑھتا ہے، زبان بھی پڑھتی ہے، پیشانی بھی پڑھتی ہے، رونگٹا رونگٹا پڑھتا ہے، جسم کا ایک حصہ خون کے قطرات سے یہ آواز آتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب مقام عبدیت پر فائز مومن بندہ یہ جملہ کہتا ہے، عرش برین جھوم اٹھتا ہے، عرش جھومتا ہے خوشی سے، اور اللہ مسکرا کر لطف لذت محسوس کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں بس اس کو لکھ دو، یہ صرف میرا بندہ ہے۔ عمل کریں گے آج سے، یہ دل دماغ میں بٹھا لیں، کوئی تحقیق کسی کی ہم نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کے عمل کو مانیں گے، ہم رسول اللہ کے، بس وہی ہمارے لیے باعث نجات ہے، اسی سے مقام عبدیت ملتا ہے، اور یہی اللہ کی رضا کا آخری مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ لنٹر نظر آ رہا باہر؟ لنٹر تو نہیں ہے، شٹرنگ ہے۔ ہاں، اس میں سارے نمازی حصے دار بنیں، سارے نمازی کیا کریں؟ کم از کم ہر نمازی جس کے پاس گنجائش ہے، نہیں ہے تو کسی اور سے چھین کر لائے، کم از کم ہر نمازی 10,000 روپیہ اس لنٹر کی مد میں نکالے۔ کریں گے؟ اس معاملے میں تھوڑا سا کام خراب ہے۔ دیکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے، کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ واللہ یہ ممبر گواہ ہے، میں اللہ نے مجھے زبان دی ہوئی ہے، لوگ مجھے مانتے ہیں، میں آپ کی نظر میں چھوٹا سا مولوی ہوں، دنیا کی نظر میں بڑا پیر ہوں، اور الحمدللہ اشاروں میں کام کرتا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ میں اگر کسی ایک بندے کو بھی کہوں نا، کسی مل آنر کو کہ جی یہ مدرسہ بنا دے، وہ بنا دے گا، لیکن میں اس کو مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ سمجھتا ہوں۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ سمجھتا ہوں۔ یہ باہر بچے بیٹھے نا جو یہ وہ چندہ کرنے کے لیے، بعض لبرل قسم کے گندی ذہنیت کے مسلمان اس پر ہنستے ہیں۔ میں وہاں کبھی کبھی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے وہاں بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہوں۔ بائکیہ والے، رکشے والے، ٹیکسی والے، بہکاری مانگنے والے، ان کے پیسے اس میں آتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے میرے دماغ کو صحیح استعمال کروایا کہ ان لوگوں کے چند پیسے یہاں پر لگیں گے، قیامت تک ان کے حق میں دعا ہوتی رہے گی۔ یہ مٹی کے ذرات، ریت کے ذرات، ادارے کے ایک ایک ذرہ ان کے حق میں گواہی دے گا۔ قیامت والے دن جب زمین بولے گی تو یہ ان کے حق میں بولے گی۔ جس کا 1 روپیہ، یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ خدا کے گھروں میں، دینی اداروں میں، مدرسوں میں اپنی دولت لگائیں۔ اگر مالدار ہی بڑی بڑی مسجدیں بنا دیں تو مدرسے بنا دیں تو یہ جو غریبوں کا 100 روپیہ، 50 روپیہ، 10 روپے، 20 روپے، یہ کہاں جائیں گے؟ اور یاد رکھیے گا اللہ کو مالداروں کے مال سے بنے ہوئے مراکز مقبول نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، میں اس دن لاہور گیا، بادشاہی مسجد، کافی دیر میں کھڑا رہا، پھر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اتنی بڑی مسجد کسی بادشاہ نے بنائی تھی، مغلیہ دور کے بادشاہوں نے، لیکن اللہ کے ہاں مقبول ہوتی تو یہاں اتنا بڑا تعلیمی ادارہ ہوتا کہ کم از کم 100 حفظ کی کلاس چل رہی ہوتی، جہاں جتنا فنڈ آ رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ بادشاہوں کے لگے ہوئے پیسے ہیں، وہاں کوئی ایک سنگل قرآن نہیں پڑھ سکتا بندہ، حتیٰ کہ جو امام ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہے، بلکہ انشاءاللہ ہے۔ کیا ہے؟ جس پر دولت صحیح نہ لگی ہوئی ہو وہاں دین کا کام نہیں ہوتا۔ یہ آپ کمزور لوگوں کے پیسوں سے جہاں پر مرکز بنیں گے وہاں قیامت تک قرآن کی صدا گونجتی رہے گی۔ اس لیے اس جذبے کے ساتھ آپ کا جو حق ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ حق اپنا استعمال کریں، اللہ کے دربار سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ کل قیامت والے دن مجھے بھی تو دعا دیں، اللہ کے دربار میں آ کر سرور تو ماریں تو نے ہم پر مہربانی کی تھی، ورنہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 1 سے 2 فونوں کی مار ہوتی ہے، کیا ضرورت ہے؟ کل بھی میرا ایک شاگرد آیا رات کو 12 بجے مجھے قائل کرتا رہا، آپ کے اتنے جاننے والے ایک بندے کو کہیں بنا دیں۔ میں نے کہا کیوں کہوں؟ کہتا آپ نہیں کہتے تو فلانے اپنے استاد ہیں ان کو کہہ دیں، وہ کہہ دیں۔ میں کہا کیوں کہوں؟ وجہ واللہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ابھی شاید جمعے میں بھی آیا ہوا، وہ مجھے قائل کرتا، میں نے کہا نہیں کہتا،
وہ عرش والا دیکھ رہا ہے، فرش والوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، جس کو وہ قبول کرے گا وہی لے کر آئے گا۔ 100 روپیہ لائے گا تو مقبول آئے گا، 5 روپے لائے گا تو مقبول آئے گا۔ میں روزانہ یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ اپنے مقبول بندوں کی مقبول دولت یہاں قبول فرما، تو غیر مقبول نہیں آئے گا، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے مقبول بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل